ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے آن لائن لنک پر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی جناب آفتاب صدیقی صاحب۔ جی السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ جو کابینہ کے اجلاس میں فیصلے ہوئے، گزشتہ روز اجلاس ہوا اور مطلب کافی فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں، فیصلے بھی کیے گئے ہیں، نہ صرف ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، مختلف ایسی سہولیات جو کہ لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا اس حوالے سے بات چیت کی گئی۔ بسز کی بھی بات کی گئی ہے، ان کو بھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں دیا جائے گا۔ سر کیا آپ مطمئن ہیں ان فیصلوں سے؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، جو ڈیسیجن ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح یہ ایلوکیشن ہوئی ہے، ایک خوشائند چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ سندھ گورنمنٹ نے بہت دیر لگائی ہے، 13واں سال چل رہا ہے اور اس 13 سال میں کراچی شہر کو ایک آفت زدہ شہر قرار دے دیا گیا ہے، مونجو ڈارو بنا دیا ان لوگوں نے کراچی شہر کو۔ نہ یہاں ڈیولپمنٹ کے کوئی پروجیکٹس ہو رہے ہیں، نہ یہاں سیوریج کا انتظام ہے، سالڈ ویسٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے، پانی کے ایشوز ہیں۔ چلیں دیر آئے درست آئے والا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو انیشیٹو لیا ہے کراچی میں بارشوں کے بعد اور جو پیکیج دیا گیا ہے کہ 1100 ارب روپے کا، اس میں سندھ گورنمنٹ بھی شامل ہے، کوئی 32-34% سندھ گورنمنٹ کی پارٹیسپیشن ہوگی اور الحمدللہ اس پہ کیونکہ یہ بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ K4 کا جو منصوبہ ہے وہ وابڈا کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی جو KCR ہے، ٹرانسپورٹ ہے اور آپ کے مختلف سالڈ ویسٹ ہے، ان تمام بڑے پروجیکٹس کے لیے PD ہائر ہو رہے ہیں، ان کے سیکریٹریٹ بنائے جا رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً جو ہے اسد عمر صاحب ہر سیٹرڈے کو میٹنگ بھی کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور پریس کانفرنس کے ذریعے بتا بھی رہے ہیں۔ پرائم منسٹر ویکلی بیسس پہ تھرسڈے کو جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسی طرح بنڈا آئلینڈ کا اور راوی سٹی کا، کیونکہ جب تک یہ پروجیکٹ شروع نہیں ہوں گے اور انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی تو ہماری امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب جو ہے بہت تندرستی کے ساتھ دن رات محنت کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو لے کے آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پروجیکٹ کو کراچی کی اشد ضرورت ہے، نہ صرف یہ، اس کے علاوہ اور کئی پروجیکٹس آنے چاہیے۔ بسز کا جہاں تک تعلق ہے، پچھلے 11 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ 2000 بسیں آ رہی ہیں، 1000 آ رہے ہیں۔ کامران خان صاحب کے شو میں بہت دفعہ ناصر حسین شاہ 5-6 دفعہ آئے اور یہی کمٹمنٹ دے کے چلے گئے۔ ابھی ریسنٹلی الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ نے فائر ٹینڈر کا آرڈر کیا تھا کراچی شہر کے لیے۔ 50 فائر ٹینڈر جو ہے چائنا پورٹ پہ پہنچ چکے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، جنوری میں آ جائیں گے۔ اسی طرح گرین لائن کی جو بسز جو سندھ گورنمنٹ کا کام تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا آرڈر دیا اور اللہ نے چاہا تو اپریل میں یہ آ جائے گا، مڈ نیکسٹ ایئر تک گرین لائن بھی آن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کئی فلائی اوور فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے، نیسٹر روڈ بنایا ہے، منگو پیر روڈ بنایا ہے، جینا ایونیو پہ ایک برج بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ انفراسٹرکچر جب تک کراچی شہر کا یا کسی بھی ملک میں اچھا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی ہے، وزٹرز بھی نہیں آتے ہیں، ٹورزم بھی بیٹھ جاتی ہے۔ کراچی کے لوگ تو ویسے ہی بہت ستائے ہوئے ہیں اور جو بھی مل جائے اس وقت کراچی شہر کو، جو کہ ان کا حق بنتا ہے، بہت بہتر ہے۔ اچھا سر، آج جس طرح ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے بریفنگ لی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اس کا افتتاح بھی کر دیں گے، یعنی افتتاح سے مطلب اس کے کام کا آغاز ہو جائے گا۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ تھر کول پروجیکٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہوگا۔ سر یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، یعنی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے یہ جو ایکسپریس وے ہے اس سے کس قدر فائدہ کراچی کو پہنچے گا؟ کراچی کے رہنے والے جو ہیں وہ کتنے انٹر کنیکٹڈ ہوں گے مختلف علاقوں سے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ یہ کافی لیٹ ہو گیا یہ پروجیکٹ ملیر ایکسپریس وے، اس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، مگر آج اناؤنسمنٹ کی ہے سندھ گورنمنٹ نے اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سندھ ملیر ایکسپریس وے DHA کراچی سے اور DHA فیز 9 تک جائے گا۔ یہ 39 کلومیٹر کی یہ روڈ ہے اور اس کا فاصلہ بھی جو ٹریول ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس سے کراچی کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ہم سمجھ لیں ڈاکٹر صاحب کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے صوبے کو ڈیولپ کرنا، کیونکہ NFC کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے دیتی ہے، تو یہ صوبوں کی ذمہ داری ہو
جاتی ہے. اسی طرح میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ گرین لائن کا منصوبہ جو تھا اس کا انفراسٹرکچر فیڈرل گورنمنٹ نے کمپلیٹ کرنا تھا اور اس کی بسیز اور اس کی آپریشن جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کی تھی. بہرحال وہ لاسٹ ایئر یہ اس سال مئی میں یا جولائی میں سائن ہو گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بسیز پرووائڈ کر رہی ہے, اس کی آپریشن بھی کرے گی, اس کے بعد ہینڈ اوور کرے گی سینٹرل گورنمنٹ کو اور نیکسٹ ایئر مڈ تک یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا. اچھا سر, جو اپوزیشن آپ کی ہے یا جو آپ کی مخالف پارٹیاں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے سیاست تو کی جاتی ہے, مخالف پارٹیوں پہ تنقید بھی کی جاتی ہے, باتیں کی جاتی ہیں, مطلب منصوبے یا فنڈ اناؤنس کر دیے جاتے ہیں, لیکن لوگوں کے بنیادی مسائل سر وہیں کھڑے ہیں. یعنی جو گراؤنڈ لیول پہ کام ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مردم شماری جو ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ وفاقی حکومت بڑے آرام سے حل کر سکتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات مؤخر ہو رہے ہیں. لیکن سر ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. کچھ ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ نظر انداز کر رہی ہے سر بلدیاتی انتخابات کو. کیا کہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بلدیات میں ایک ریفارم کی ضرورت ہے, وہ ریفارم لائے گا. پرائم منسٹر نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ کس قسم کا یہ ریفارم آ رہا ہے, اور اسپیشلی بڑے شہروں میں کراچی, لاہور, پشاور, اسلام ملتان, فیصل آباد یہاں ڈائریکٹ میئر کے الیکشن ہونے چاہیے. اور اس کے لیے ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں گے. بغیر ریفارم کے یہ الیکشن بیکار ہے, کیونکہ پاور کو جو ہے نیچے کے لیول تک لے کے جانا ہے, جہاں پہ کونسلر اور یو سی کے چیئرمین اور ڈسٹرکٹ چیئرمین تک یہ پاور جانی چاہیے, ڈیوالو ہونی چاہیے. ورنہ آپ وہی اثر ہوگا جو کراچی میں پچھلے 4 سال جو میئر کے پاس نہ پاور تھی, نہ اس کے پاس وسائل تھے, نہ فنڈس تھے بقول ان کے, اور سندھ گورنمنٹ کا بھی یہ فنڈ دے. تو یہ ایک ایشو ہے, اس کے اوپر جو ہے ایک پٹیشن بھی پرائم منسٹر نے اور اسد عمر صاحب نے 140A کی فائل کی ہوئی ہے, جس کے مطابق پاور کو ڈیوالو کر کے میئر اور بلدیاتی نمائندوں تک ہینڈ اوور کرنا ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلدیات کے الیکشن اس حساب سے ہوں گے تو وہ کسی نتیجے پہنچیں گے. اور آپ دیکھیں ہمیشہ ڈکٹیٹر کے دور میں بلدیات نے بہت اچھی طرح کام کیا, اور جو ڈیلیوری تھی آپ کے سڑکوں پہ, روڈوں پہ, محلے میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس پاور تھی, ان کے پاس وسائل تھے, ان کے پاس فنڈ پہنچے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو فنڈ نکلتے ہیں ایف سی کے تحت وہ صوبوں کو جاتے ہیں, اور صوبوں کے بعد جو ہے وہ شہروں کو یا بلدیات کو دی جاتے ہیں. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سر جس طرح میں نے پچھلے سوال میں بھی کہا سر کہ یہ بڑے بڑے اعلانات تو ہو جاتے ہیں, 1100 ارب روپے کا پیکج اعلان کر دیا گیا, لیکن سر 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. آن گراؤنڈ سر اب تک کوئی منصوبے کا آغاز نہیں نظر آتا. بات تو کی جاتی ہے کہ جی K4 کا منصوبہ بھی دے دیا گیا ہے واپڈا کو, اور تمام چیزیں ہوں گی, 700 ارب صوبائی حکومت نے دینے. سر کراچی کے لیے کام کب شروع ہوگا, کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیے سندھ گورنمنٹ ہمیشہ سے رورل ایریا سے منتخب ہو گیا, اور ان کو سیٹس جو ہے اربن ایریا سے کراچی حیدرآباد سے اتنی سیٹس نہیں ملتی. اسی وجہ سے یہ کراچی اور حیدرآباد کو امپورٹنس نہیں دیتے. اور جہاں تک تعلق ہے آپ جو پیکج کی بات کر رہے ہیں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے, میں نے آپ کو جیسا بھی عرض کیا یہ بڑے پروجیکٹ ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے, اس کی پلاننگ میں, اس کے ڈائریکٹرز کو ہائر کرنے میں, پی ڈی کو ہائر کرنے میں, ان کے سیکریٹریٹ بنانے میں کام شروع ہو چکا ہے. ہر ہفتے سیٹرڈے کو جو ہے نا اسد عمر صاحب میٹنگ کرتے ہیں, اور ہمارے فوکل پرسن بھی اس پہ نامنیٹ ہو چکے ہیں. پرائم منسٹر خود اس کو فالو کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ بہت جلد. اور اس میں دیکھیں کمبینیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور سندھ گورنمنٹ کا. جہاں تک نالوں کی صفائی کا تعلق ہے تو یہ طے ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ جو وہاں پہ انکروچمنٹ ہے اس کی ریہیبلیٹیشن یا ان کو وہاں سے موو کرنے کی ذمہ داری سندھ کی ہے. سندھ گورنمنٹ جیسے موو کرے گی اس کے بعد نالوں کی صفائی کے لیے NDA میں موجود ہے. پانی کا میں نے آپ کو بتایا کہ K4 کی ذمہ داری واپڈا کو دے دی گئی, KCR ہے, مختلف جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مختلف لائنز ہیں اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. تو انشاءاللہ جلد گراؤنڈ پہ نظر آئے گا. یہ 2 4 6 8 10 ارب کی بات نہیں ہے, 800 ارب کی بات ہے. اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی نا بہت اچھی پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے لیے اچھی ٹیمیں چاہیے, جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سر
گزشتہ دنوں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی میٹنگ ہوئی اور حیران کن بات یہ ہے کہ سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا. اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا رد عمل بھی سامنے آیا اور سر رد عمل جائز ہے. یعنی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی میٹنگ جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفاقی وزیر امین الحق صاحب کی نشاندہی پہ ہی یہ میٹنگ بلائی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے. لیکن سر اس میٹنگ میں اگر متحدہ قومی موومنٹ کو نہ شامل کیا جائے, آپ سمجھتے نہیں ہیں سر یہ یعنی ایسا ممکن نہیں لگتا سر کہ یہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی ایرر ہو سر, کیا جان بوجھ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ یہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا کیونکہ جو فیڈرل کی ٹیم ہے اس میں اسد عمر صاحب, علی زیدی اور امین اللہ ہیں. اسی طرح سندھ گورنمنٹ کی ٹیم ہے, 3 ان کے اور 3 سندھ گورنمنٹ کے نمائندے شامل ہوتے ہیں. اگر ایک آدھ میٹنگ میں رہ گئے ہوں یا کوئی وجہ ہو, کوئی ریزن ہو تو میری نالج میں نہیں ہے, ورنہ اصولاً یہ 3 حضرات ہر میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. سر جو لوگوں کے مسائل ہے, کہا جاتا ہے کہ اصل مسائل کا جو حل ہے وہ بلدیاتی نمائندے ہی کر سکتے ہیں. اب سر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو مؤخر ہیں, مردم شماری کے رزلٹس پر وہ منحصر ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں کب ہوں گے سر یہ بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی نمائندے کب آئیں گے کراچی میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بالکل وجہ ہے کہ جو کراچی شہر یا جتنے بڑے شہر ہیں ان کے جو حل ہیں وہ بلدیات میں ہیں, میونسپیلٹی کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں. ساری دنیا میں نیو یارک دیکھ لیں, لندن دیکھ لیں, جو شکاگو دیکھ لیں, کیلیفورنیا, یہاں بلدیات بہت اسٹرانگ ہیں. یہاں کا میئر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اور ڈیوالو ہو کے پاور جو ہے نیچے تک جاتی ہے. اور اسی طرح یا کراچی میں بھی جب تک آپ کے بلدیات میں ریفارم نہیں آئے گا تو اس کے الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ الیکشن تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے سندھ گورنمنٹ کی توسط سے ہی کرانا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا, وہ رہ گیا تھا اس کا جواب, سینسس کا. میں پرسنلی اس بات پہ کنوینس ہوں اور میں نے ہر فورم پہ یہ بات کی ہے کہ سینسس کا کو رزلٹ جو ہے آفیشیل کرنا چاہیے. اور ایک کراچی کے حوالے سے ایک 5% کا سیمپل آڈٹ ہونا تھا. اس کے لیے بھی میری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ جو ادارے ہیں کہ ان کو وہ آڈٹ, اب ٹائم باؤنڈ ہو گیا ہے, ٹائم بار ہو گیا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. اگر جب تک کہ سینسس کے رزلٹ آفیشیلی نہیں ہوں گے اس وقت تک حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی. حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو الیکشن کا انعقاد ہو نہیں سکتا. تو سب نے مل کے ہی اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہوگی. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.